السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارید شاہ اور آج ہم دستِ دارم کی 8ویں قسط ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو آئی ایم ریئلی سوری، میں روز ہی آج کل لیٹ ہوتی جا رہی ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ شام میں لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میں 2 دن سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ کل دوپہر میں ہی میں ایپی ریڈی کر لوں اور پھر رات کو آپ کو دے دوں گی۔ تو جن کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ خود ریڈ کر سکتے ہیں میوٹ کر کے، اور جنہیں میری آواز نہیں سنی وہ بھی میوٹ کر سکتے ہیں۔ جنہیں سلو لگتا ہے سسٹم وہ ویڈیو تیز بھی کر سکتے ہیں۔ تو چلیں پھر دیر نہیں کرتے، ہم شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ آج ہے دستِ دارم کی 8ویں قسط، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس نے جلدی سے دارم سائیں کو فون کیا۔ گھر سے فون آتا دیکھ دارم پہلے تو پریشان ہوا، کیونکہ گھر کا کوئی بھی فرد اسے اس وقت تنگ نہیں کرتا تھا جب وہ جھگڑے میں ہوتا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ اس وقت کیوں فون کیا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام دارم سائیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دراصل نور بنا کسی کو بتائے گھر سے نکل گئی ہے، باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس طرح گھر سے نہیں نکلتے بنا کسی کی اجازت کے اور بنا گھر میں کسی مرد کے، لیکن اس نے تو میری کسی بات کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نے اسے چادر لینے کے لیے کہا تو چادر میرے منہ پر مار کر چلی گئی۔ میں نے اس سے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مجال ہے جو اس نے میری کسی بھی بات کو اہمیت دی ہو۔ اور تو اور میں نے اسے بتایا بھی کہ آپ غصہ ہوں گے، آپ کو یہ چیز پسند نہیں کہ گھر کی عورتیں اس طرح ننگے سر گھر سے باہر جائیں، لیکن وہ تو پتہ نہیں کون سی مٹی کی بنی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ ساری پابندیاں بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ دارم سائیں کا حکم مانتی ہوں کہ تم جیسی لڑکیاں مجھ میں اور تم جیسوں میں بہت فرق ہے۔ میں تو بیکار میں ہی شرمندہ ہو گئی اس کے سامنے۔ میں نے منتیں کی اس کی، لیکن وہ تو مجھے اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے جیسے میں اس کی کوئی ملازم ہوں۔ لیکن میں نے بالکل بھی آگے سے اس کے ساتھ کوئی بحث نہیں کی۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ آپ کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ اس گھر میں نہیں ہوتی، لیکن مجال ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کی نظر میں نہ تو آپ کا حکم اہمیت رکھتا ہے اور نہ ہی آپ کی ذات، ورنہ اس گھر میں کوئی آپ کا حکم نہ مانے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ گھر میں مہمان آئی ہے، اسے اس خاندان کے طور طریقے نہیں پتہ، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ یہ حرکتیں کرنے پر آ جائے۔ وہ اس گھر سے صرف اس لیے نکلی ہے کیونکہ میں نے اسے بتایا کہ آپ کا حکم ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا کوئی حکم نہیں مانتی، بلکہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ اس نے تو کسی کے آنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے، لیکن تو بھی مجھے اچھی خاصی باتیں سنا کر نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ گاؤں میں ہماری بہت عزت ہے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں اپنے لباس اور تربیت کا خاص خیال رکھتی ہیں، لیکن میرے اتنے سمجھانے کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دارم سائیں چاچی سائیں گھر پر ہی موجود تھی، لیکن مجال ہے جو ان سے اجازت مانگنے یا پھر جانے سے پہلے بتانے کی زحمت کرتی ہو۔ ٹوں ٹوں ٹوں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جب اچانک کان میں فون بند ہونے کی آواز ٹکرائی۔ ارے یہ کیا دارم سائیں، آپ نے تو فون بند کر دیا، اپنی لاڈلی کے کرتوت تو سن لیتے۔ وہ بدمزہ ہوئی، لیکن کہیں نہ کہیں اندر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ آج اس کی من کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی دارم سائیں کا پیار محبت سب اپنی جگہ، لیکن اپنے روایت رواج اور ثقافت کے خلاف قدم اٹھانے والوں کو وہ زندہ زمین میں گاڑ دیتا ہے۔ وہ نہ جانے کس طرف نکل آئی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ پہلے تو آبادی کی جانب آئی جہاں ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب لوگ اسے گھورے کیوں جا رہے ہیں۔ یہ گاؤں فیشن میں اتنا بھی پیچھے نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ اس نے گاؤں کی ڈریسنگ سے لگا لیا تھا۔ حویلی کے اندر بھی زاویہ ثنا زرنیش، یہاں تک کہ ثانیہ بھی اپنی ڈریسنگ کافی جدید اور ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ خود اتنے فیشنیبل ہونے کے باوجود یہ سب لوگ اسے کیوں اس طرح سے گھور رہے ہیں۔ وہ بھی انہی کی طرح تھی، انہی ہی کی طرح کپڑے شلوار اور کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اسے
ایسے گھورنا تو جیسے لوگوں نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ اسے غصہ تو آ رہا تھا کیونکہ اس طرح کے ماحول سے وہ پہلے واقف نہیں تھی۔ عجیب لوگ ہیں یہ سب، مجھے یہاں ایسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بہتر تھا کہ میں ڈرائیور کے ساتھ آتی، لیکن یار ڈرائیور کے ساتھ آتی تو وہ ثنا کی بچی پھر کوئی ڈرامہ کرتی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بات بھی زبردستی کر رہی ہے مجھ سے۔ میں کہتی ہوں اگر اس سے مجھ سے بات نہیں کرنا پسند تو پھر مجھ سے بات کرتی ہی کیوں ہے؟ باقی سب لوگ تو اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں، بس یہی ہے عجیب عورت، سیدھے منہ تک بات نہیں کرتی۔ شاید میں اسے پسند نہیں ہوں، لیکن میں نے اسے کچھ کہا بھی نہیں، پھر میں اسے ایسے کیوں پسند نہیں ہوں؟ باقی سب تو کتنے اچھے ہیں، زاوش، زرنیش اور ثانیہ بھی پیاری ہے، بس یہی کچھ عجیب سی ہے، پتہ نہیں اسے مجھ سے مسئلہ کیا ہے۔ بہتر ہے کہ میں اس سے بھی دور ہی رہوں، اس سے دور رہنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہ نہ ہو کہ بیکار میں گلے پڑ جائے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی اور برتی خود سے ہی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ایکسکیوز می، اس پہاڑی کے اوپر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اپنے سامنے خوبصورت ترین پہاڑ دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے اوپر جانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ یہ پہاڑ نیچے سے دیکھنے میں اتنا خوبصورت تھا تو اوپر سے نہ جانے کتنا خوبصورت ہوگا۔ پہاڑ کے اوپر سے بہتا جھرنا اسے صاف نظر آ رہا تھا، جو دکھنے میں بے حد خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا، تو اس نے فوراً ہی وہاں ایک کام کرتے آدمی سے پوچھا، جی ہاں بیبی جی، پیچھے کی جانب راستہ ہے، آپ وہاں سے آگے جائیں اور وہاں سے جیسے ہی مڑیں گی آپ کو راستہ نظر آ جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ آپ اکیلے اس طرف نہ جائیں، پہاڑی راستہ ہے پر بارشوں کی وجہ سے پہاڑ کافی خراب پڑا ہے، نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، آدمی نے تفصیل سے بتایا۔ شاید وہ اسے لطف اندوز ہونے کے لیے آئی کوئی مسافر سمجھ رہا تھا۔ نہیں، میں احتیاط سے جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ اس سے تھینک یو کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ آدمی اسے جاتا دیکھ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس آدمی کے بتانے کے مطابق یہ راستہ سچ میں ہی بہت مشکل اور پتھروں سے بھرا ہوا تھا، اس کے لیے آگے قدم اٹھانا بے حد مشکل ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اوپر جا کر وہ بہتے پانی کا نظارہ دیکھنے کی خواہش اسے آگے لے کر جا رہی تھی۔ وہ بنا رکے اوپر کی جانب جا رہی تھی، نہ جانے کتنے ہی لوگ اس راستے پر کبھی اوپر جاتے تو کبھی نیچے جاتے نظر آ رہے تھے، شاید یہ ان کا روزمرہ کا کام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان پتھریلے رستوں کی طرف بڑھنے لگی، اگر اسے اوپر کی جانب جانے میں اتنا تجسس نہ ہوتا تو شاید وہ یہیں سے مڑ جاتی، لیکن یہ شوق تھا جو اسے اوپر کی جانب لے کر جا رہا تھا، اور آخر وہ یہاں آ بھی گئی تھی۔ وہ کافی اوپر تک آ چکی تھی، لیکن شام کے سائے پھیلتے جا رہے تھے اور اپنے ساتھ کوئی موٹی چادر یا سویٹر لے کر نہیں آئی تھی، اسی لیے اب اسے سردی بھی لگ رہی تھی، لیکن وہاں جھرنے کے پاس بھی جانا چاہتی تھی۔ میں واپس آ جاؤں گی کسی کے ساتھ، اب شام ہو رہی ہے، حویلی کے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، میں بنا کسی کو بتائے یہاں آئی ہوں، اور وہ ثنا بھی کسی کو میرے بارے میں ٹھیک سے کچھ بتائے گی اس کی کوئی امید نہیں ہے، اسی لیے وہ گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اب پتہ نہیں گھر کا راستہ کس طرف تھا، وہ تو یہاں آنے سے پہلے کوئی سائن بورڈ بھی دھیان سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ واپسی کے لیے نیچے کی جانب اترنے ہی لگی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا، ہوا میں اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ایسے کیسے گھر سے نکل گئی؟ اور وہ تمہیں پتہ نہیں، اسے گاؤں کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ نہیں جانتی کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا، تم نے اسے منع تک نہیں کیا؟ وہ غصے سے بھرا ہوا گھر آیا تھا۔ دارم سائی، میں نے اسے بہت منع کیا، اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ گھر سے باہر نہ نکلے، لیکن میری بات ماننے کی بجائے مزید ضد پر اتر آئی۔ میرے اتنے بار منع کرنے کے باوجود اس نے میری کوئی بات نہیں مانی، اور تو اور اس نے گھر میں کسی سے اجازت مانگنا تو دور بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ ہمنا چچی سائی سے پوچھ لیں، وہ جھوٹ تو نہیں بولیں گی نا؟
وہ چادر تک نہیں لے کر گئی باہر، کسی کو ساتھ لے جانا تو دور کی بات۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اور کچھ نہیں، کم از کم ڈرائیور کو ہی اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن نہ جانے مجھ سے تو وہ اتنی خار کھاتی ہے کہ مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ چپ ہو جاؤ ثنا، اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی تھی تو تم وہاں کھڑی تماشا دیکھنے کی بجائے ہمنا چاچی کو بتا بھی تو سکتی تھی۔ مجھے فون کرنے سے زیادہ ضروری تھا کہ گھر کے لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتاتی، لیکن یہ بات تم نے مجھے فون کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد انہیں بتائی۔ وہ بیچاری تو یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اوپر کمرے میں ہے، اس گھر میں آئے اسے 2 دن بھی نہیں ہوئے کہ گاؤں کے بارے میں وہ کیا جانتی ہے جو اس طرح سے اسے باہر جانے دیا۔ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تمہیں تو تم چلی جاتی اس کے ساتھ، اگر پھر بھی زیادہ مسئلہ تھا تو مجھے فون کر دیتی۔ اس کے جانے کے بعد بھی تو تم نے مجھے فون کیا ہی نا، تم نے مجھے پہلے فون کر دیتی تو کوئی حل نکال لیتا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ غصے سے کچھ کر ڈالے۔ دارم سائیں، آپ ثنا پر غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ وہ گھر کی لڑکیوں کو اہمیت دیتی ہی کہاں ہے؟ ان سے بات تک کرنا، انہیں منہ تک لگانا تو پسند نہیں کرتی وہ خود ہی ایک باغی لڑکی ہے۔ اس کے ناز و انداز سے ہی آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے طور طریقے کیا ہیں؟ زرین تائی سے اپنی بیٹی کی بے عزتی برداشت نہ ہوئی، اسی لیے دارم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، چچی سائیں اس وقت میں اسے کچھ نہیں کہہ رہا، باقی باتیں گھر آنے کے بعد ہوں گی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو ثنا، اگر اسے کچھ بھی ہوا نا تو اس چیز کا نقصان اسے نہیں تمہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے انجان ہے، لیکن تم حویلی کے ایک ایک اصول سے واقف ہو۔ وہ ایک نگاہ اسے دیکھتے تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی فیضان چاچو سائیں نے بھی غصے سے اسے دیکھا۔ بابا سائیں، میں نے بہت کوشش کی اسے روکنے کی، وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے نظر جھکا گئی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا سائیں، وہ بھی اس گھر کی بیٹی ہے اور ہم بیٹیوں کے حقوق میں ملاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ سمجھاؤ اسے، سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وقت ہے، بہتر ہے سنبھل جائے۔ اسے سمجھاؤ اس کی ایک غلطی مجھے میرے بھائیوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ وہ غصے سے زرین بیگم کو دیکھتے اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ آج ہی شہر سے لوٹ کر آئے تھے، ابھی تک ان کی ملاقات نور سے نہیں ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے ثنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کیوں کی ہے تم نے یہ حرکت؟ اگر وہ گھر سے باہر جا رہی تھی تو ہمنا تو گھر پر تھی، اسے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ ہمنا سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی۔ تم نے ہمنا کو بتایا ہی نہیں کہ وہ گھر سے نکل گئی ہے۔ تم دارم سائیں کو فون کرنے بھاگ گئی تو نور کے ہوتے ہوئے بھی تو فون کر کے اجازت مانگ سکتی تھی۔ تم دونوں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، اسے اکیلے کیوں جانے دیا؟ تم نہیں جانتی گاؤں دشمنوں سے بھرا ہوا ہے؟ اللہ نہ کرے بچی اگر دشمنوں کے علاقے میں چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے غصہ اپنی جگہ، تم اسے پسند نہیں کرتی ہو، یہ بات میں جانتی ہوں، لیکن تم ایسی حرکت کرو گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جیسے ہی دارم سائیں گھر واپس آئیں تم ان سے معافی مانگو گی، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ وہ بے حد غصے سے کہتی خود بھی پریشانی سے باہر آ بیٹھی تھی۔ انہیں بھی یہی سوچ بار بار پریشان کر رہی تھی کہ نہ جانے نور کہاں چلی گئی ہوگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈ رہا تھا، آخر وہ اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ ایک تو وہ گاؤں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، دوسرا یہاں گاؤں کے بیچوں بیچ ملک کے لوگ گھوم رہے تھے جو اسے نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ وہ ظاہر اور سنان پر بھی خاص دھیان رکھتا تھا کہ کہیں ملک کے لوگ ان دونوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جب سے اس نے ملک کو جیل بھیجا تھا وہ کھلے عام دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا۔ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، یہ بات اس گاؤں کے حدود کے اندر نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ بات کورٹ کچہری تک جا پہنچی، اس نے اس لڑکی کو بہت سپورٹ کیا۔ جب تک ملک جیل نہ چلا گیا تب تک وہ اس لڑکی کا ساتھ دیتا رہا تھا، پر اب اس نے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے کسی بھی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی لڑکیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ ملک سے ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اسے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت بہت عزیز تھی۔ وہ اپنے گھر کی بچیوں کی عزت پر کسی بھی قسم کا داغ لگنے نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے تو 2 گھنٹے وہ گاڑی میں خوار ہوتا رہا، پھر آخر اس نے گاڑی کو چھوڑ کر پہاڑ کی جانب جانے کا سوچا، کیونکہ پہاڑ میں بھی یہ گاڑی
کیونکہ بچپن میں بھی یہ پہاڑی اسے بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ وہ 2-3 بار اسے زبردستی وہاں لے کر گئی تھی بچپن میں، تو نہ جانے کیوں وہ پہاڑی سے بہت پسند تھی۔ ہو سکتا ہے یہ پہاڑی اسے آج بھی پسند ہو۔ وہ بنا کسی سے پوچھے تیزی سے پہاڑی کے اوپر کی جانب چلا گیا۔ اس طرف پہاڑی کا راستہ نہیں تھا، گاڑی کا راستہ نہیں تھا، جو بھی لوگ آتے تھے پیدل ہی آتے تھے۔ اس نے ابھی آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اوپر سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنی رفتار بے حد تیز کر لی۔ اس کی چیخ کو وہ پہچان چکا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اوپر کی جانب آیا، لیکن اسے زیادہ اوپر نہیں جانا پڑا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر زمین پر پری رو رہی تھی۔ در تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا ہوا میری جان؟ وہ بے حد فکرمندی سے اس کے پیر کو دیکھ رہا تھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ میں گر گئی، اس نے روتے ہوئے بتایا۔ تو بے وقوف لڑکی، اس طرف آنے کے لیے کہا کس نے تھا؟ اور یہ اتنی اونچی ہیل پہن کر تم یہاں آئی ہو؟ کسی چیز کی حد ہوتی ہے، بنا اجازت تم گھر سے باہر نکلی ہی کیوں؟ اور دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ اس کے پیروں کو چھوڑتا اس کا سر دیکھنے لگا جہاں دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دوپٹہ وہاں اٹک کر پھٹ گیا۔ میں ساتھ لے کر آئی تھی اسے، میں نے سر پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سر سے بالکل بھی نہیں اتارا، لیکن پھر بھی وہاں پر اٹک گیا۔ میں نے اسے نکالنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے نہیں ہوا اور مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے اور بہت چوٹ آئی ہے۔ وہ اپنے گال دونوں ہاتھوں سے رگڑتی اسے بتانے لگی، جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد نہ جانے کیوں دارم کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے پیر کو دیکھنے لگی جہاں دارم پتہ نہیں کیا کر رہا تھا اپنے رومال کے ساتھ۔ دارم کو اس طرح اپنے پیروں کو چھوتا دیکھ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، جبکہ اس کے لبوں کی مسکراہٹ اس پر کچھ اور جتا رہی تھی۔ اب اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں نے آپ کی بات مان کر اپنے سر پر دوپٹہ لیا ہے۔ میں نے یہ دوپٹہ صرف اس لیے لیا ہے تاکہ کوئی میرے بابا سائیں کو کچھ نہ کہے۔ اب اگر ان کی بیٹی اس طرح پورے گاؤں میں گھومتی تو لوگ باتیں تو میرے بابا کو ہی سناتے نا۔ مجھے اپنے بابا سائیں کی عزت کی پرواہ ہے، صرف اس لیے دوپٹہ لیا تھا میں نے، ورنہ آپ کی کوئی بھی بات میرے لیے کوئی ویلیو نہیں کرتی۔ اور اب آپ میرے پیر کو چھوڑ کر گاڑی لے کر آئیں، مجھے گھر جانا ہے۔ نور غصے میں کیا کہہ چکی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ اس کی بات مکمل سننے کے بعد دارم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اگر تم نے یہ دوپٹہ اپنے بابا سائیں کے لیے لیا ہے تو یقین مانو مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ تمہیں اپنے بابا کی عزت کی پرواہ ہے، اور یہ بات جان کر انہیں بھی بہت خوشی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ نور وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی عقل پر ماتم کر چکی تھی۔ وہ اس شخص پر کیوں جتا رہی تھی کہ اس کے بابا سائیں اس کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ یہ بات تو وہ اپنے دل سے بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتی اٹھ کر کھڑی ہونے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھر سے پھسلا۔ اگر دارم سائیں اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے نہ بچاتا تو یقیناً وہ اپنا دوسرا پیر بھی تڑوا لیتی۔ میں خود چل سکتی ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر گاڑی لے کر آئیں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ جانم سائیں، آپ کو نیچے تک تو سہارا لینا ہی پڑے گا کیونکہ گاڑی اوپر نہیں آ سکتی، یہ راستہ بہت خراب ہے، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، اگر راستہ خراب ہے تو میں خود نیچے چلی جاؤں گی، آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ وہ غصے سے کہتی ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائی تھی کہ اس کے پیر پر ایک بار پھر سے درد کی لہر اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی اس نے خود کو فضا میں محسوس کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتاریں، میں خود چل کر جاؤں گی، پلیز مجھے نیچے اتار دیں۔ وہ لمحے میں ہی مزاحمت کرنے لگی، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں قید کیے نیچے کی جانب چل دیا تھا۔ دیکھیں مجھے نیچے اتار دیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا عجیب زبردستی ہے؟ چپ، ایک دم چپ، اب آواز مت نکالنا۔ آخر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ہر وقت فضول بولتی رہتی ہو۔ مجھے ایسی بحث کرنے والی بیوی ہرگز پسند نہیں ہے۔ اپنے آپ میں بدلاؤ لاؤ، ورنہ ابھی تم دارم شاہ سے واقف نہیں ہو۔ جب میں تم پر اپنا آپ ظاہر کرنے پر آیا تو صرف میں ہی میں رہوں گا، تم میں بھی اور خود میں بھی۔ ابھی تم نے دارم شاہ کو 1% بھی نہیں جانا، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، وہ بھاری گمبھیر آواز میں کہتا اسے خاموش کر گیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی 8ویں قسط، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل ملیں گے۔
کوشش کروں گی جلدی ہی میں ایپیسوڈ دے دوں. تو پھر کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ بلو میں کمنٹ لازمی کر دیا کریں. انشاءاللہ کل ملتے ہیں. خدا حافظ.